یا رسول اللہ سامنے ہوتی وہ جالی کہتے اے امت کے والی صدقائے عشق بلالی ڈالیے جو لی ہے خالی یا نبی سلام علیکہ۔ سنا ہے وہ مذہبوں کو بدل دیتے ہیں، ہماری ماں نے بھی منع کیا ہے اس طرف نہیں جانا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا پھر بھی سوچو۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے، سرکار ابو ہریرہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے، مگر ذہن میں یہ بات آ گئی وہاں ملے گا، وہاں سب کو ملتا ہے۔ گھر آ کے ماں کو بات کی کہ امی ایسی ایسی بات ہے، چاچا کا بہت مارا۔ ماں نے گلے لگایا اور کہا بیٹا ہم نے تو کہا تھا مت جاؤ۔ ایک دن دو دن گزر گیا تو پھر ماں سے کہنے لگا ماں میں وہ مسلمانوں کی جو نبی ہے وہاں جا کے آؤں؟ کہا نہیں بیٹے وہاں جاؤ گے تو وہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ لوگ اپنا مذہب بدل دیتے ہیں اور ان کے مذہب پہ آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا ماں میں مذہب نہیں بدلوں گا، اگر تیرے لیے چادر دیتے ہیں تو لے کر آؤں گا۔ ان کے کوئی صاحب تھے، وہ بچہ تھا اس کو کیا معلوم، ان کے کوئی صاحب تھے ان کے جیسے داڑھی امامہ نورانی چہرہ، وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں سب کو ملتا ہے، تو اجازت دے تو میں چادر لے کر آؤں تیرے لیے اور میں مذہب نہیں بدلوں گا۔ اما نے کہا ٹھیک ہے تیرا دل ہے تو۔ کہاں ماں یہ پھٹے کپڑے پہنتی ہے تو مجھے اچھا لگتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ماں بیٹی کی محبت تھی۔ وہ گیا 3 دن کے بعد جب مسجد نبی کی طرف گیا اور وہیں کھڑا رہا مسجد کے پاس، تو بہت سارے صحابی آتے جاتے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، دیکھا اور کہا بیٹی کیا کام ہے، اندر جانا ہے؟ سبحان اللہ، کہا اندر جانا ہے، ہمیں چادر چاہیے۔ اچھا آؤ، بس اچھا آؤ کہا اور مسجد نبی کی طرف یوں مڑے، ایسے رخ کیا بچے کی انگلی پکڑ کے۔ کیا دیکھتے ہیں امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے باہر تشریف لائے دروازے کے پاس، اور کہا آؤ بیٹی آؤ۔ مسجد نبی میں لڑکا بھی ساتھ ہے، حضرت بلال بھی ساتھ ہے، دوسرے صحابی بھی ساتھ ہے، سب دیکھنے لگے۔ آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور بٹھایا اور کہا کیا کام ہے؟ کہا میں تو اپنا مذہب نہیں بدلوں گا، میں تو ایک کام سے آیا، ایک چادر چاہیے ماں کے لیے، پھٹ گئی ہے ادھر ادھر سے کپڑے، تو چادر ایک اچھی ہو تو۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے فرمایا اچھا چادر کے لیے آئے ہو؟ ایسے کہہ کر آپ کی کندھوں پہ جو چادر تھی، آپ کی چشم پاک پر جو چادر تھی، وہ آپ نے ایسے اتاری اور ایسے فولڈ کر کے اس کے ہاتھ میں دیا، جاؤ لے جاؤ۔ وہ حیرت کی نظر سے سب کو دیکھتا تھا، سب صحابی بھی دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے قربان تیرے نصیب پر یار۔ وہ چادر لے کر گیا، نور والی چادر یار،
جیسے سرکار نے دی اس نے ہاتھ میں پکڑی، مسجد سے نبی سے باہر نکلا تو اس نے ہاتھ میں پکڑتے پکڑتے ایسے سینے پہ لگا لی، بس سینے پر چادر مشق ہوئی، لگنا تھا، کفر ہٹا، چلنا شروع ہوا۔ قدم قدم پر خیال آ رہے ہیں کہ یار یہ مسلمانوں کا نبی کیسے ہیں؟ کوئی سوال جواب کچھ نہیں، کوئی عطا پتہ پوچھا نہیں، اور خوش ہو کر چادر دی اور خود مسجد نبی کے دروازے پر سے لینے آئے، سب کے سامنے مجھے بٹھایا۔ یہ سوچتے سوچتے گھر کی طرف گیا، گھر کی طرف گیا اور گھر میں جا کر ماں کو آواز دی تو ماں بھی آئی، کہا ہاں بیٹی، کہا ماں مسلمانوں کے نبی جو ہے انہوں نے چادر دی ہے، میں لے کر آیا، بیٹھو بیٹھو۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ اس نے وہ چادر کو کھولا اور کھول کے ماں کو اڑائی اور اڑا کے کہا امی اب یہ چادر اڑتے رہنا، مگر تمہارے کہنے کے حساب سے ہی میں گیا اور رہا، میں نے مذہب نہیں بدلا، مگر جیسے ماں کے جسم سے اور نور والی چادر گئی ایسے ڈھانپ لیا، ایسے ہی ایک جسم کو ٹچ ہوا، نسبت ہوئی، مشق ہوا، ایسے ہی اس کا دل بدل گیا اور اس کو رونا شروع ہوا، رونا پھٹ پھٹ کے آیا، ہچکیاں بھر کے رونے لگی۔ تو وہ بیٹا تھا، بچہ تھا، پوچھتے ہوئے کہتے ہوئے کہا ماں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں بیٹے، بس مجھے تو اب تو وہاں لے چل جس نے چادر دی ہے، اور بیٹے ہم اسی کا مذہب اپنائیں گے، اب وہی ہمارے رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، بس اب اس ظالم سے ہمیں چھوٹنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ چادر اوڑے ہوئے، ماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے مسجد نبی کی طرف آئے اور کھڑے رہے۔ کچھ صحابیوں نے آواز دی کیا بات ہے، کیا کام ہے، سارا منظر کہا، پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خواتین، اس کی ماں اور بیٹا کھڑے تھے، آپ جا کے سر جھکائے ہوئے لڑکے سے ایسے بات کرتے ہیں، سر جھکا دیے، بیٹے کیا ہوا، کیوں آئے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایسی مہربانی، ایسی رحمت، ایسا کرم چھوڑ کر اب کہاں جائیں؟ اس لیے ماں بھی کلمہ پڑھنا چاہتی ہے اور میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور بس آپ کے قدموں میں، آپ کی نگاہوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ اتنا کرم، جانتے ہوئے کہ یہودی ہے، کافر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ماں نے بھی کلمہ پڑھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک کے ایک بھائی تھے چھوٹے، عمیر نام تھا۔ کبھی کبھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمیر کے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت انس کے والد والدہ کے پاس، اور رہتے، کچھ کھجور وغیرہ کھاتے، دعائیں دے کر پھر حضرت انس کو لے کر آ جاتے۔ ایک مرتبہ جب گئے تو حضرت عمیر جو ہے خاموش غمگین بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، جاتے ہوئے ہی قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے ارے عمیر تمہیں کیا ہوا، کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو والدہ نے وہاں سے آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک
پرندہ تھا نگر نام، اس کے ساتھ وہ کھیلتا رہتا تھا. کل وہ مر گیا، اس لیے اس کے